السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا حسب حال میزبان جنید سلیم، شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین، مجھے بھی چند چیزیں بہت عزیز ہیں. مثلاً گھر کا خرچہ مجھے بہت عزیز ہے کہ وہ کنٹرول میں رہے، اور چونکہ محنت کی کمائی جو ہوتی ہے کرنے والا ہر بندہ جو ہے وہ سوچتا ہے کہ خرچہ یہ کاٹ ہی ہو. مگر اب یار میں یہ دیکھتا ہوں پا جنید کہ خرچہ خام خواہ ود گیا ہوا ہے. ایک تو چلو مہنگائی ہوئی ہے، بہت ہوئی ہے، اور واقعی بے تحاشا ہولناک مہنگائی ہوئی ہے. مگر یار اس کے ساتھ ساتھ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا خرچہ ختم ہو جاتا ہے نا، اس میں ہماری بے جا شاپنگ جو ہے نا وہ بھی بڑی اثر انداز ہو رہی. عزیزی صاحب، آپ کا کیا مطلب ہے؟ مہنگائی بڑا فیکٹر نہیں ہے؟ یہ جو شاپنگ ٹرینڈ ہے یہ زیادہ بڑا فیکٹر ہے خرچہ ختم کرنے کا؟ نہیں، کہنے کا میرا یہ مطلب نہیں ہے. مہنگائی ہی سب سے بڑا فیکٹر ہے، مگر اس کا ایک جو حصہ ہے نا اہم، وہ یہ بھی ہے کہ ہم بڑی فضول شاپنگ کرنے نکل پڑتے ہیں، بلکہ فیشن کے طور پہ شاپنگ بھی کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہمارے کنٹرول میں ہے ہم اس کا بھی استعمال نہیں کر رہے کہ کم از کم سلیقے سے شاپنگ کی جائے. اللہ تیری زندگی کرے، میں اگر تمہارے ساتھ دشمنی نہ رکھتا ہوں تو میں تمہارا متھا چوم لوں. کہاں میں تمہارے کام نہیں آیا. اللہ تیری خیر کرے. ابھی پچھلے دنوں میرا سکوٹر پنچر ہو گیا تو گاڑی روکی اس نے. اچھا. ہاں، اور نیچے نہیں اترا. اور میں پچھلا پہیہ کھول رہا ہوں تو مجھے کہتا ہے یہ عقل کرو، نیرے میں تمہیں پتہ نہیں چل رہا، اگلا پہیہ کھولو وہ پنچر ہے. میں نے کہا سیانا بندہ، میں نے اگلا پہیہ کھول لیا. پہیہ کھول کے میں نے اچھالا تو وہ اچھلنا شروع ہو گیا، وہ ٹھیک تھا. پہیہ پچھلا پنچر ہے، اگلا کھلا کے چلا گیا. بڑے میرے کام آتا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی پچھلے دنوں تمہاری پرجائی نے مجھے ایک کارنامہ سر انجام دینے کے لیے تیار کر دیا. کہتی ہے کہ یہ جو بڑا سٹور ہے ادھر سے شاپنگ کرنی ہے، وہ جو ٹرالیوں والے نہیں نکل آئے ہوئے فیشن والے. اب اللہ جانتا ہے 1/2 کلو بیسن لینا تھا اور 1 تولیہ لینا تھا. مجھے کہتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی جگہ سے مل جائیں گی، ادھر چلتے ہیں. ادھر جب گئے ہیں تو اب وہاں پہ بڑے لوگ آئے ہوئے، انہوں نے بڑیاں ٹرالیاں بھری ہوئی. تو میں نے اب اس ٹرالی میں 1/2 کلو بیسن والا وہ لفافہ رکھا، پیکٹ، اور ساتھ ایک تولیہ رکھ لیا. تو مجھے اب کہنا شروع جو ہوئی ہے کتنا برا لگے گا، لوگوں کی ٹرالیاں بھری ہوئی ہیں، آپ اس میں ایک تولیہ رکھ کے یا ہاتھ میں تولیہ بیسن پکڑ لیں یا ٹرالی چھوڑ دیں. کتنی بری بات ہے، ساری بھری ہوئی ٹرالیوں میں خالی ٹرالی جائے گی. لوگ کہیں گے پتہ نہیں ان کے بیسن کو پسینہ آتا ہے، وہ تولیے کے ساتھ صاف کر رہے ہیں. جی جوس نے میرے کان کھانے شروع کی ہیں. فیول 5-6 چیزیں پکڑ کے ادھر سے ٹرالی میں رکھ لی، صرف ٹرالی بھرنے کے لیے. ہوئے ہوئے ہوئے، اس دن میرے ذہن میں آیا کہ حکومت نے بھی بڑی مہنگائی کر دی ہے، مگر ہم نے بھی اپنا خرچہ ختم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. وہ کیا کہتے ہیں کہ کچھ شہر دے لوگ بھی عالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. اچھا سر، میرے خیال میں جو غیر ضروری شاپنگ کا ٹرینڈ ہے نا، اس میں میرے خیال سے یہ جو مالز کا شاپنگ مالز کا ٹرینڈ شروع ہوا ہے نا، اس نے بھی میجر رول پلے کیا. ایوری تھنگ انڈر ون روف. ہاں، یہ ہمارے محلے میں بھی ہوتا تھا. رؤف ویلڈنگ کا کام سیکھ کے باہر چلا گیا تھا. تو پکڑا نہیں گیا تھا. وہ گیا تھا تو ایئرپورٹ پہ پکڑا گیا تھا. آن لائن شاپنگ کی ایک مشہور برطانوی کمپنی ہے، اس نے ایک سروے کیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف برطانیہ میں خواتین جو ہیں وہ 2 ارب پاؤنڈ سالانہ غیر ضروری اشیاء کی خریداری پر ضائع کر دیتی ہیں. یعنی ایک اندازہ یہ ہے کہ ایک برطانوی خاتون سالانہ 104 پاؤنڈ جو ہے وہ ان اشیاء کی خریداری پر صرف کرتی ہے جو وہ زندگی بھر استعمال نہیں کرتی. اور ہمارے ہاں بھی اب تو یہ رواج پڑ گیا ہوا. پہلے تو بہت اتلے لیول پہ ہوتا تھا نا، اب جو یہ متوسط طبقہ ہوتا ہے نا، اب اس میں بھی یہ چیز آ گئی ہوئی ہے. اور یہ زیادہ کیوں ہوتی ہے یہ بڑے سٹوروں میں فیول شاپنگ؟ صرف اس لیے کہ جو عورتیں ہیں نا وہ ہمیں ساتھ کپڑا لگا کے نا اپنے خاوند کو پوچھتی ہیں مجھے کیسا لگ رہا ہے. وہ بیچارہ جھوٹی تعریف کر دیتا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے.
جن مردوں کا تم ذکر کر رہے ہو ان کا ذکر اس سروے رپورٹ میں بھی ہے. یہ سروے بتاتا ہے کہ 70% مرد ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں غیر ضروری شاپنگ کی ایک بڑی وجہ ہماری بیوی کا یہ سوال ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. جوتا, زیور, ملبوسات, وہ شاپنگ مال کے دوران پوچھتے ہیں, شاپنگ کرتے ہوئے خواتین پوچھتی ہیں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں, اور مرد جھوٹ بول دیتے ہیں. یعنی اس سروے کے مطابق 10 میں سے 9 لوگ جو ہیں وہ اپنے بیوی کے اس سوال پر جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. 10 میں سے 9؟ جی ہائے ہائے, ایک میں ہی نہیں صرف کہتا, ورنہ دیکھ لو 9 میں یہ بھی آتا ہے. ویسے آپ دونوں سے معذرت کے ساتھ آپ نے اپنی گفتگو میں سارا ملبہ جو غیر ضروری شاپنگ کا ہے نا وہ خواتین پر ڈال دیا ہے, ویراز میرے خیال سے مرد بھی کوئی کم نہیں ہے. نہیں, مرد بھی غیر ضروری شاپنگ کرتے ہیں. مردوں کی غیر ضروری شاپنگ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دوبارہ بازار نہیں جانا پڑے گا. مرد ویسے غیر ضروری شاپنگ صرف اتنی کرتا ہے, روٹیاں زیادہ منگا لیتا ہے. اور اس بات پہ بھی بیوی ناراض ہو رہی ہوتی ہے. بندہ پوچھے او بھائی روٹیاں 2 ہی آدھا تو چلو 4 روپے کی آ جائیں گی. جو تم نے یار مورے رنگ کی ساڑی خرید لی ہے اس میں تو 2.5 بوریاں آٹا آ جاتا ہے. اس غیر ضروری شاپنگ کی ایک بڑی وجہ نفسیاتی بھی ہے. شاید لاشعوری طور پر بیک آور مائنڈ ہمارے ذہن میں یہ بھی کہیں لاشعور میں بات چھپی ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کے انبار لگا لیں, یہ چیز ختم ہو جائے گی. ایک عدم اعتماد کی فضا ہے, ایک غیر یقینی صورتحال کا ہم شکار ہے, اور چیزوں کے ہم ڈھیر اور انبار لگانا چاہتے ہیں. مہنگا ہونے سے بھی ڈرتے ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہے. عورتیں بڑی تیز ہوتی ہیں, اللہ معاف کرے, ہم ہی کہہ دیتی ہیں بیٹھی بیٹھی, خبریں دیکھتی دیکھتی کہہ دیتی ہیں میں نے کہا سنیں سونا مہنگا ہوتا جا رہا ہے, خرید دیں. بھائی تمہیں کسی نے پوچھا ہے کہ سونا سستا ہے یا مہنگا ہے؟ اب مہنگا ہو رہا ہے تو تمہیں خرید دے. ہائے ہائے ہائے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مہنگا ہونے کے ڈر سے ہم ضرورت سے زیادہ چیزیں خرید لیتے ہیں. اچھا, یہ جو غیر ضروری شاپنگ ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ دور جدید کا یہ جو مارکیٹنگ کا سٹائل ہے, یہ جو اشتہار بازی کی صنعت ہے, یہ میسیجنگ, اور یعنی ہر اشتہار دیکھ کر ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے ہماری ناگزیر ضرورت ہے, حالانکہ وہ ہوتی نہیں ہے. اور یہی اشتہار بازی کا فن ہے کہ وہ آپ کو جو چیز ہے, اپنی پروڈکٹ, آپ کو یہ احساس دلا دیتے ہیں کہ آپ کی یہ ضرورت ہے, اور ہم اس کو اپنی ضرورت سمجھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اور یہ جو اشتہار کے ذریعے جو واردات ہوتی ہے نا شاپنگ کی, یہ زیادہ تر پروڈکٹس جو ہیں یہ بچوں کی اور عورتوں کی ہوتی ہیں. خواتین یا بچے جو ہیں نا وہ اشتہار دیکھ کے بڑے جلدی متاثر ہوتے ہیں کہ اس بسکٹ میں لائمن جن بھی ہے. وہ اشتہار میں ایسے بسکٹ کھولا تو کریم کے ساتھ جن نکلا ہے. اب بچہ کہے گا کہ میں خرید کے دیکھوں جن ضرور نکلے گا, وہ نکلتا نہیں. اور کئی سال وہ بچہ بسکٹ خریدتا رہتا ہے کہ لائمن میں اس کو کھولوں گا تو بیچ میں سے جن نکلے گا. جن نہیں نکلتا, اس کے ابے کی جیب میں سے پیسے نکل رہے ہوتے ہیں. ناظرین, ہمیں یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.